میرے خواجہ 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 میرے خواجہ 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 میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز. السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی جو شب ہے حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی اس مبارک کی شب ہے، ان کی وصال کی شب ہے. آؤ ان کے متعلق کچھ باتیں سماعت کرنے سے پہلے ہم ان کی بارگاہ میں ایک منقبہ سماعت کریں. میرے خواجہ 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 میرے خواجہ 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 میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز. قطب دکن اور شان ولایت میرے خواجہ بندہ نواز. کمزوروں کی کیجے حمایت میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز. خواجہ نصیر چراغ دہلی سے پائی نصرت اور نور. خواجہ نصیر چراغ دہلی سے پائی نصرت اور نور. ممبئی علم و حکمت میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز. آپ کے در سے پائے زمانہ دین کی دولت اور برکت. آپ کے در سے پائے زمانہ دین کی دولت اور برکت. کاتے بدعت حامی سنت میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز. آپ ہو گل برگ ولایت گل برگاہ کے حاکم ہو. آپ ہو گل برگ ولایت گل برگاہ کے حاکم ہو. آپ کا دربار ولایت میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز. دکھلا دو دربار مدینہ نظر کرم یا غیث دراز. دکھلا دو دربار مدینہ نظر کرم یا غیث دراز. واجب ہو ہم پر بھی شفاعت میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز. آپ کے مرشد کی الفت میں آپ کے گیسو دراز ہوئے. آپ کی مرشد کی الفت میں آپ کے گیسو دراز ہوئے. اب کرم یا غیث رحمت میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز. حاضر در ہے آپ کا عزما دامن دل پھیلائے ہوئے. حاضر در ہے آپ کا عزما دامن دل پھیلائے ہوئے. کر دو کرم دکھلا دو کرامت میرے خواجہ بندہ نواز میرے خواجہ بندہ نواز میرے
خواجہ بندہ نواز، میرے خواجہ بندہ نواز، میرے خواجہ بندہ نواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے منقبت کے بعد اب ہم مبلغ سنی دعوت اسلامی فیضان بھائی سے ہم خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے متعلق کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی برانچ مہاگری تھانے کے آج کے ہفتہ والی سنی اجتماع میں آپ تمامی زائرین کا استقبال کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی دینی مجلسوں کو سننے والا بنایا، یہ اس کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کی جو شب ہے اور جو آج کا جو روز ہے، یہ 15 ذی القعدہ، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز شہبازۂ دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ گلبرگہ شریف کی عرس کی شب ہے، عرس کا دن ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کون ہے یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز؟ یہ اللہ کے بہت بڑے نیک ولی جو کرناٹک میں گلبرگہ شریف کے سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے، جیسا ہم اجمیر شریف جاتے ہیں، جیسا ہم احمد آباد شریف جاتے ہیں، جیسا ہم کچوچا شریف مہاراجہ شریف جاتے ہیں، ویسے گلبرگہ شریف بھی ایک فیمس نام جگہ سے مشہور ہے جو کرناٹک میں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ گئے بھی ہوں گے اور کچھ لوگوں کو شاید ہو سکتا ہے پتہ بھی ہو، لیکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات یہ بہت ہی بلند والا ذات ہے۔ آپ کا نام بندہ نواز گیسو دراز ہے، آپ کا جو لقب ہے گیسو دراز، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گیسو دراز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالوں کا بڑا ہونا، یعنی گیسو یعنی آپ کے بال جو ہے بڑے تھے۔ اب شریعت کے متحرہ کے متعلق مردوں کو بال جو ہے وہ کاندھے تک ہی رکھنے کی اجازت ہے، یعنی جو ہم زلفیں رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ولیوں کی شان اتنی نرالی ہے کہ آپ کے گیسو اتنے دراز تھے کہ پاؤں تک پہنچ جاتے۔ تو ایسا کیوں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کا جو لقب گیسو دراز پڑا اس لیے پڑا کہ جو آپ نے اپنے بالوں کو، اپنے گیسو کو جو بڑھائے تھے، اس کا سب سے بڑا ریزن، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کے بال آپ کے مرشد گرامی حضرت حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی پالکی آپ لے کر کے جا رہے تھے، تو آپ کے بال حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بال جو گیسو تھے وہ آپ کی پالکی میں اٹک گئے، کہ اٹکنے کی ایسی محبت تھی کہ آپ کے مرشد گرامی کی پالکی کے اندر آپ کے بال اٹک گئے۔ اس وجہ سے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے ان بال جو اپنی پیر و مرشد کی پالکی میں اٹکے، اس سے کبھی آپ نے کٹوایا ہی نہیں۔ یہ پیر و مرشد کی محبت تھی، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ مرشد گرامی کی محبت کہ اپنے بالوں کو آپ نے جو ہے کبھی کٹوایا نہیں، صرف آپ کی پالکی، آپ کے مرشد کی جو پالکی تھی اس میں بال اٹک جانے کی وجہ سے آپ نے اپنے گیسوں کو دراز کر لیا۔ یہ ایک عشق کی بات ہے جو ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے، ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے کئی ایسے بزرگان دین گزرے، حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ احمد آباد شریف کا اگر جائزہ لے تو آپ چوڑیاں پہنا کرتے تھے، آپ کا مزاج مستان جیسا تھا۔ کیوں؟ یہ اللہ کے ولی ہے، وہ جانے اللہ کی حکمتیں جانے۔ ایسے کئی اللہ کے ولی گزرے کہ جن کی حکمتیں، جن کی کرامتیں نرالی، جن کی ہم کرامتیں اگر بیان کریں تو وقت کم پڑ جائے،
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بھی شان بہت نرالی۔ آپ کا میں اگر ایک واقعہ سناؤں تو آپ یقین کریں کہ اس واقعے سے ہمیں کچھ سبق حاصل ہوگا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے، اللہ کے جو پرہیزگار بندے ہوتے، وہ اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتے۔ آج کا معاشرہ اپنی ذات کے لیے، ہم اپنی ذات کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، لیکن وہ اللہ کے ولی تھے کہ اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، جو بھی کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں موجود تھے، اپنے مریدین کے ساتھ موجود تھے، اپنے خانقاہ میں وہ روز اپنا درس دیتے، اپنا ان کا جو ہے مزاج تھا کہ وہ روز اپنے خانقاہ میں درس دیتے اور ان کی زندگی چل رہی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا، کچھ چیلوں نے، کچھ جو غلام رہتے ہیں، جو چیلے ہوتے ہیں، چمچے ہوتے ہیں، انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہے، ایک مستان آدمی ہے جو آگے جا کر کے تمہارے تخت کے لیے بہت ہی مشکلیں پیدا کرے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کیوں وہ ایسا کرے گا، وہ تو اللہ کا بندہ ہے، وہ بزرگ ہے، وہ اپنا جانے ہم اپنا جانے، ہم کسی بزرگ کے لیے کیوں بیچ میں پڑے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ یقین کریں کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزاج میں رہتے، اپنے انداز میں رہتے، لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ یقین کریں بادشاہ کو ان کے چمچوں نے ورگلایا تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ان کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو بلایا گیا، آپ جو ہے بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ سے کہنے لگے کہ تم جو ہے میرے خلاف پروپیگنڈا تیار کر رہے ہو، تم جو ہے میرے خلاف کام کر رہے ہو۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں میں کیا کروں گا، میں اپنی خانقاہ میں بیٹھا رہتا ہوں، ہم چشتی لوگ ہم کسی سے الجھتے نہیں ہیں، ہم اپنا رہتے ہیں، مجھے کیا آپ کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت پڑی، نہیں بولے تم میرے خلاف کچھ نہ کچھ کر رہے ہو۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ بادشاہ میں کچھ ایسا نہیں کرتا ہوں، ہم جو ہے اپنے آرام سے جو ہے اپنے خانقاہ کے اندر اپنے اللہ کی عبادت کے اندر ہوتے ہیں۔ بولے تم رسم کی محفل کرتے ہو، بولے ہم اللہ کے لیے محفل کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے لیے محفل کرتے ہیں، ہاں اس میں کوئی وجہ آ جاتا ہے، بس ہماری جو بھی محفلیں ہوتی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا ایک قول ہے کہ ہم چشتی کسی سے الجھتے نہیں، ہاں لیکن ہم نے اپنی تلوار کو لٹکا کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے ہم تو کسی سے الجھتے نہیں، لیکن کوئی ہمیں چھیڑنے آ جاتا ہے تو ہماری تلوار لٹکی پڑی ہوتی ہے، وہ خود بخود جو ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ یقین کریں کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا ایک قول دیا، بادشاہ نے جب بلایا، بادشاہ نے جب یہ کہا تو بادشاہ سننے کے لیے تیار نہیں، بادشاہ نے کہا تمہیں میرے پاس نوکری کرنی پڑے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بادشاہ نے کہا کہ نوکری کرنی پڑے گی۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نوکری نہیں کروں گا، ہمارا یہ کام نہیں ہے کسی کی نوکری کرنا، ارے ہمارے مرشد گرامی محبوب الہی نظام الدین نے کبھی کسی کی نوکری نہیں کی، ارے ہمارے مرشد گرامی نظام الدین اولیاء کا تو مزاج ایسا تھا کہ جب بادشاہ سامنے آ کر کے بیٹھا تو آپ نے اپنے پیروں کو پھیلا دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے اپنے پیروں کو پھیلا دیا تو جب ایک وہاں پہ چمچا تھا اس نے کہا یہ بادشاہ ہے، بادشاہ اس کے سامنے تو پیر پھیلا رہے ہیں، تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جن کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں ان کے سامنے پیر نہیں پھیلائے جاتے، اور جن کے سامنے پیر پھیلائے جاتے ہیں، جن کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے جاتے ان کے سامنے پیر ہی پھیلائے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بادشاہ نے کہا نوکری کرنی پڑے گی، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی راضی نہیں ہوئے، بادشاہ نے کہا پھر تمہیں سزا ملے گی، تو کیا سزا ملے گی؟ بادشاہ نے کہا کہ جو تمہاری جو یہ گردن کی ہڈی ہوتی ہے، ہڈی، اسی یہ دو ہڈی کے اندر زنجیر ڈال کر کے لٹکا دیا جائے گا، تو آپ کی دونوں ہڈی کے اندر سوراخ کر کے آپ کو جو ہے اس کے محل کے اندر لٹکا دیا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دیکھیں اللہ کے ولی کیسی حالت میں، کیسا عشق کا مقام آیا کہ کیسی حالت میں آپ رہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کے آپ مزاج دیکھیں گے تو آپ نے جو ہے وہ لٹکنا پسند کیا لیکن بادشاہ کی غلامی کرنا پسند نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب یہ معاملہ پیش آیا کہ آپ کی ہڈی کو جو ہے آپ کی ہڈی میں سوراخ کر کے جو ہے آپ کو لٹکا دیا گیا، تو
اس کے بعد میں پھر جو ہے معاملہ ایسا درپیش آیا کہ مرید جو ہے نا، مرید وہ چلا اٹھے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مرید جو ہے وہ چلا اٹھے. پھر جب کچھ وقت گزرا تو بیچ میں کچھ لوگ آئے، حضرت نصر الدین چراغ دہلوی سے کہا کہ حضرت آپ جو ہے نوکری نہ کرے لیکن بادشاہ کو کم سے کم آپ کرتا پہنا دیا کریں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں بادشاہ کو کرتا پہنا دیا کروں گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، روز ایسا معاملہ چلتا رہا. بادشاہ آتا، اسے کرتا پہنا دیتے اور وہ چلے جاتے. جب کچھ ایسے چیلوں نے دیکھا کہ بہت آسان ڈیوٹی مل رہی ہے اور صلح کے کوئی معاملہ پیدا ہو رہا ہے کہ جلدی صلح ہو جائے گی ان کی اور بادشاہ کے بیچ میں، تو آپ جو غلام جو چیلے تھے انہوں نے ایک پلان ایسا بنایا کہ حضرت نصر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عصر کی نماز قضا ہو جائے. ایسا انہوں نے پلان بنایا کہ بادشاہ کو جان بوجھ کر کے تاخیر سے ہم لائیں گے تاکہ بادشاہ کو لیٹ کرتا پہنے اور نصر الدین چراغ دہلوی کی عصر کی نماز قضا ہو جائے. ایک دن ایسا آیا کہ حضرت نصر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ویٹ کر رہے تھے، آپ جو ہے رکے ہوئے تھے. ایسا کرتے 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 آپ کا جو ہے عصر کی نماز کا وقت گزرا، حتیٰ کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا. جب مکروہ وقت شروع ہو گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس کے پہلے آپ کو مریدین نے کہا تھا کہ حضرت آپ اس بادشاہ کے لیے بد دعا کر دے، اور آپ نے کہا نہیں، اپنی ذات کے لیے میں کبھی کچھ نہیں کروں گا، اللہ سے ہدایت عطا فرمائے. لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کا مزاج دیکھیے کہ آپ نے کس طریقے سے کیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب یہ پلان بنایا گیا کہ بادشاہ کو جو ہے آپ تاخیر سے لایا گیا، جب بادشاہ آیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اس لیے کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا، اور اللہ کے نیک بندے مکروہ وقت میں بھی نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرتے. اور وہ نصیر الدین چراغ دہلوی جس کی کبھی تہجد نہیں چھٹی، اس کی جو ہے عصر کی نماز قضا ہو جائے. تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے اداس ہو کر کے اور آنکھوں سے اشک نکل رہے اور بادشاہ کو جو ہے وہ کرتا پہنایا. کرتا پہنا کے جو ہے کرتے کو آگے سے باندھا اور باندھتے باندھتے بس یہ جملہ کہہ دیا کہ باندھے نصیر کھولے غسال. کیا کہا؟ باندھے نصیر کھولے غسال، یعنی باندھ رہا ہوں میں نصیر الدین، اور کھولے غسال یعنی جو میت کو غسل دیتا ہے اسے غسال کہتے ہیں. تو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے جملے یہ نکلنے تھے کہ اسی رات میں بادشاہ کے سگے بیٹے نے اس کا قتل کر دیا. اللہ اکبر. کیا کہا تھا نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہ باندھے نصیر کھولے غسال؟ خود کی ذات کے لیے نہیں کہا کہ ایک ناپاک ارادہ جو آپ کی نماز عصر کو قضا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، تو یہ ناپاک ارادے اس کی وجہ سے آپ نراش ہوئے، آپ غصہ آئے اور آپ نے یہ بددعا دی اور اسی بادشاہ کا رات میں اس کے سگے بیٹے نے قتل کر دیا. تو یہ مرشد گرامی کا مقام تھا، جس کے مرشد سے اس کا مرید کیسا ہوگا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا گھما لیکن جو فضا مجھے گلبرگہ شہر میں ملی وہ میں نے پوری دنیا کے کسی شہر میں نہیں ملی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے مقام میں ولایت عطا کیا، غوث العالم کا مجھے محبوب یزدانی کا جو مقام میں ولایت عطا کیا ہے وہ خواجہ بندہ نواز کے شہر میں عطا کیا ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خواجہ بندہ نواز کی ذات وہ ذات گرامی ہے. آپ جا کر کے دیکھیں اتنا عالیشان گنبد بنا ہوا ہے، آپ کے آس پاس اتنے صاحب مزار، اتنے آپ کے غلام اور اتنے صاحب مزار آپ کے ساتھ میں گلبرگہ شریف کی سرزمین پر موجود ہے. آپ کا اتنا بڑا کرامت ہے. الحمدللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی پر بھی آپ کا بہت سارا جو ہے کرم ہے، اور آپ نے ہر سال سنی دعوت اسلامی کے ٹریننگ کیمپس ہو یا سالانہ اجتماع ہو یا ہفتہ وار اجتماع، الحمدللہ ہر اجتماع وہاں پر کامیاب ہوتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہمیں تو کوشش کرے کہ ایک مرتبہ گلبرگہ شریف کی حاضری کرے. خواجہ بندہ نواز کا مقام بہت اونچا مقام ہے. آپ کا غالباً کم و بیش 671واں عرس پاک
جس کا دن جس کی شب آج ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کوشش کریں کہ ان بزرگان دین کے عرس جب آئے اپنے گھروں میں ایصال ثواب کی ترکیب کرے، اپنے گھروں میں ایصال ثواب کرے، اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرے، یاسین شریف کی تلاوت کرے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان بزرگان دین کے بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کریں گے تو وہ بھی جب دیکھیں گے کہ اس بندے نے ہمارے لیے خراج عقیدت میں کلام پاک پڑھا، درود پاک پڑھا، دعائیں کی، تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا اس بندے نے میرے لیے اتنا کیا ہے تو میں اس کے لیے کیوں کچھ نہ کروں، مولا اس کی بخشش فرما دے، اس کے جائز تمناؤں کو قبول فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ان نیک بندوں کے صدقہ طفل میں بے شک ہماری بخشش بھی فرمائے گا، ہماری مغفرت بھی فرمائے گا، ہماری نیک و جائز تمناؤں بھی قبول فرمائے گا، ہماری روزی میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کوشش کریں کہ آج کے دن ہم جو ہے سرکار خواجہ بندہ نواز غیث الدراز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، کم سے کم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 11 درود پاک جو ہے آپ کی بارگاہ میں نذر کریں۔ آپ جو ہے بہت اونچے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا نسب نامہ بہت اونچا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کچھ غلطی اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ ہمارے ہیرا اسلامک چینل مہاگیری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل بٹن پر کلک کریں اور کمنٹ بھی کریں کہ آپ کو جو ہے ہمارے اجتماعات کیسے لگتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے والوں، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مولا کریم، مولا رحیم، ہم سب کی خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم، جو بھی درس دیا گیا، بیان کیا گیا، مولا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز غیث الدراز بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقہ طفیل ہم سب کی بخشش و مغفرت عطا فرما دے۔ آپ کا فیضان ہم سب پر عطا فرما دے۔ آپ کے قبر انور پر رحمت النور کی بارش عطا فرما دے۔ آپ کے درجات کو بلند عطا فرما دے۔ مولا ان کے درجات کو بلند عطا فرما دے۔ مولا کریم، ان کے صدقہ طفیل ہمارے روزگار میں برکت عطا فرما دے۔ مولا جو بیمار حال ہیں جیسے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ مولا کریم، مولا رحیم، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے کام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ مرشد گرامی حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کے علم میں عمر میں برکت عطا فرما دے۔ مولا کریم، آپ کو صحتیاب عطا فرما دے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما دے۔ اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرما دے۔ اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔